پر احسان کر رہا ہے. دین میرا ہے, میرے بابا کا ہے, بابا اللہ کا دین ہے. اگر جو بتا رہا ہوں اللہ کے دین کے مطابق ہے, اللہ سے مانگو. مجھ سے کیوں کہہ, مجھ سے کیا تو ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ کیا. ارے بیوقوف آدمی, تم نے اگر میرے کہنے پہ کیا تو شرک کیا. تم یہ کہو مطلب مجھے آپ نے یوں سمجھایا تھا کہ دین یہ ہے. اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کی خاطر کر رہے ہو, تمہیں واقعی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ دین کا حکم ہے, تو دین کے لیے کرو, اللہ کی خاطر کرو. مجھ سے آ کر کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں مطلب میری ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ آپ کے کہنے پر ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے, اب چلو یہ بات صحیح ہے کہ سمجھ میں آتی ہے کہ یار میری ہمت بڑھا. تم تو الٹا میرا مواخذہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ میں نے آپ کے کہے پر دین پہ عمل کیا, اب مجھے اتنا نقصان ہو گیا. ابے بھائی میرے کہے پہ عمل کیا تو پھر تو تمہیں نقصان ہی نقصان ہونا چاہیے تھا. اللہ کی خاطر کرو. بہرحال دونوں چیزیں مکس ہوئی ہیں. کوئی مثلا کہیں پہ وہ جو سناتے ہیں اگر وہ اس نیت سے سنائے نا, مثلا میری ہمت بڑھانے کے لیے, مثلا آپ نے سنایا تھا ہم نے عمل کیا, بات سمجھ میں آتی ہے یار ہماری بھی ہمت بڑھے گی. یار یہ صحرا میں آواز نہیں جا رہی ہے, لوگ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. پتہ نہیں خود عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, علیحدہ معاملہ ہے. توحید کی بحث میں اس نقطے پر کنفیوز ہوں, برائے مہربانی ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی میں فرق بیان کریں. یہاں یہ بہت اچھا سوال ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا بہت مفید واقع ہوگا. ولایت تکوینی اور تشریعی دونوں جملے لکھ دیتے ہیں, پھر ترجمہ بھی اس کا کر دیتے ہیں. تکوین کا مطلب ہوتا ہے کون, کون سے نکلا ہے. عربی میں کون کا مطلب ہوتا ہے وجود, میں سادہ ترین میں بتا رہا ہوں. تشریع یہ ہوتا ہے شرع سے, شرع کا مطلب ہوتا ہے حکم. ہماری اصطلاح میں شرع کا ویسے مطلب اور بھی ہوتے ہیں عربی میں, لیکن ہم لوگ جب کہتے ہیں شرع اور شریعت تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم. ایک ہے ولایت. اچھا ولایت کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت اور سرپرستی. ایک ہے ولایت تکوینی, امیر المومنین ولایت تکوینی رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ وجود ان کے قبضے میں ہے, انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے, خدا نے اپنی بندگی کے نتیجے میں ان کو طاقت دے دی. کیا طاقت دی؟ پہاڑوں کو بھی اشارہ کریں گے تو ہل جائیں گے. وجود قبضے میں ڈال دیا. اب کوئی یہ کہ یہ بہت بڑا کمال ہے. اصل امیر المومنین کی ذات پہ ایک ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے شاگردوں کا کمال ہے وہ امیر المومنین سے منسوب کر کے کہتے ہیں یہ علی کا بڑا کمال ہے. اور بھائی یہ تو شاگردوں کا کمال ہے. یہ پہاڑ شہاڑ ہلا دینا یہ ان کے شاگردوں کا کام ہے, ان کی بات کچھ اور ہے. یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں, یہ تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے شاگرد ہیں وہ یہ کر دیتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو سونا بنا دینا اور پتھروں کو یہ کر دینا وہ کر دینا, یہ ان کے شاگرد کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ علی کا کمال, علی کا کمال کچھ اور ہے, وہ چھوٹی بات نہیں تھوڑی ہے. ولایت تکوینی کون کے اوپر سرپرستی, وجود پر سرپرستی. کہیں گے پتھر ہل جائیں گے, وہ یہ ہو جائے گا, یہ وہ ہو جائے گا, یہ ساری باتیں. ایک ہے ولایت تشریع, حکم پر سرپرستی. حکم پر سرپرستی کیا ہے؟ حکم یہ دیں گے, ان کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا. بس مولا کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے, ان موجودات کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں, اور ولایت تشریعی بھی ہے, حکم شرعی امیر المومنین کو دینے کا اختیار ہے. امیر المومنین کے پاس اختیار ہے. کیوں؟ خدا نے متعین کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اس اولی الامر منکم کے تحت امیر المومنین کے پاس ولایت تشریعی حاصل ہو گئی ہے. اب کوئی کہے علی نے حکم دیا میں ایک حکم دے رہا ہوں, نہیں مانا جائے گا, صرف علی کا حکم مانا جائے گا. ولایت تشریعی ان کے پاس. بس ایک ولایت تکوینی ہے, ایک ولایت تشریعی ہے. اب ہمارے یہاں مسخرہ کیا ہو رہا ہے, اس کو مسخرہ نہیں کہوں تو اور کیا کہوں. آتے ہیں اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں علی کی ولایت تکوینی, علی نے یہ کیا, علی نے وہ کیا, وہ سب مانتے ہیں. اس کے اوپر نزاع بھی کرتے ہیں, جھگڑتے بھی ہیں اہل سنت کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کے ساتھ. اور وہ جو علی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے نماز پڑھو, اللہ اللہ فی القرآن, اس ولایت تشریعی کو خود پامال کر رہے ہیں. بھائی تم علی کی ولایت تکوینی کے دفاع کے لیے سنیوں سے لڑ رہے ہو, اور علی کی ولایت تشریعی کو خود اپنے ہاتھوں پامال کر رہے ہو. یہ کیا ظلم کر رہے ہو امیر المومنین کی ذات مقدس کے اوپر. علی کا حق نہیں تمہارا گریبان پکڑے کہ تم مخالفوں کے سامنے تو کھڑے ہو کر میری ولایت تکوینی کا دفاع کرتے ہو, اور جب بات تمہاری اپنی زندگی کے اوپر آتی ہے کہ تم حکم پر عمل کرو تو تم میرے حکم کو پامال کر دیتے ہو. وہ اللہ اللہ فی القرآن کس کے لیے کہا؟ پھر تقوی اور پرہیزگاری کا درس علی نے کس کے لیے دیا تھا؟ وہ سارے فراموش ہو گئے اور ولایت تکوینی کے اوپر دوسروں سے جھگڑ رہے. عمل کرو بھائی, امیر المومنین کی ولایت پہ عمل کرو. لکھا ہے رزق کیا صرف مقسوم ہی ہے یا مقسوم رزق کے علاوہ بھی رزق ہے؟ کیا محنت و مشقت کے ذریعے زیادہ رزق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی خدا جتنی محنت کی جاتی ہے اسی اعتبار سے رزق دیتا ہے. وضاحت فرمائیے. چلیے جملہ سوال بھی اچھا ہے بھائی.
سب رزق کیا ہے؟ رزق کی اصل میں ہم لوگ بعض اوقات الفاظ کی شباہت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ رزق ہے عمومی معنی میں. عمومی معنی میں کیا ہے؟ دنیا گزارنے کا وسیلہ. اس معنی میں رزق یعنی پیسہ مثلا اور دوسری چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, اس معنی میں. ایک دفعہ ہوتا ہے رزق عطیہ خدا, عطیہ خداوندی جو اللہ نے کسی پر فیض کی صورت میں جاری فرمایا. اب میں اجمالی تعریفیں کر رہا ہوں, بہت دقیق فلسفیکل ڈیفینیشنز نہیں ہیں, یہ تھوڑا سا آسانی کے لیے آسان تعریف کر رہے ہیں. ایک دفعہ رزق ہوتا ہے پیسہ, صحیح. یہ رزق ہر طرح سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے قانون ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اس قانون کے تحت آ جائے گا, انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے, دنیا مل جائے گی. اگر اس کو رزق کہنا چاہتے ہو ایک معنی کے تحت یہ رزق ہے, ہاں بالکل ہے. خدا نے متعال خود فرماتا ہے, کہتا ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ. اس قسم کی عربی عبارت. اور جو دنیا کی جلد گزر بجانے والی زندگی کو چاہے گا تو ہم اس کے لیے یہ فراہم کر دیں گے. پھر آخر میں فرماتا ہے آخرت میں کچھ نہیں دیں گے. پھر اگر اس کو رزق کہتے ہیں اس معنی میں, تو ہاں یہ رزق ایسے مل سکتا ہے. محنت کرو, دھوکہ کرو, فریب کرو, پھر بھی مل جائے گا. یہ بل گیٹس کو نہیں ملا, اس نے اللہ کی بندگی کر کے کمایا, $200 بلین لیے بیٹھا ہے, $1 بلین, ٹھیک ہے, یا زیادہ. اب ایک رزق ہے اس معنی میں عطیہ خدا بندی ہے, یہ 2 نمبر راستے سے نہیں آئے گا, یہ ایک ہی نمبر سے آئے گا. وہ کیا ہے؟ اطاعت الہی. اس کا راستہ صرف اطاعت الہی ہے. اب کوئی آدمی پیسہ اپنے ہاتھ میں دیکھ کر کہے یہ عطیہ خدا بندی ہے, ھذا من فضل ربی. اور بے وقوف انسان, فضل ربی اگر یہ ہے تو وہ علی کا فخر کیا ہے, ابو ذر کا فخر کیا ہے؟ یہ فضل ربی نہیں ہے. فضل ربی وہ ہے جو عطا خدا متعال کی طرف سے عطا ہو رہا ہے فیض کی صورت میں, چاہے مال ہو چاہے فقر ہو, دونوں عطیہ خدا بندی ہے, دونوں رزق, وہ اصلی ہے. باقی سب تو مصنوعی ہے, مصنوعیات کے اندر کھیل کھیل کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ رزق ہے. بس رزق کی دونوں ڈیفینیشنز واضح ہو گئی. وہ کون سے پرندے ہیں جو حضرت ابراہیم نے توحید افعال کی مدد سے خلق کیے؟ اب بتائیے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے یار. کہہ رہے ہیں وہ پرندے کون سے تھے؟ اچھا فرض کرو مور تھا یا عقاب تھا یا کبوتر تھا یا چڑیا تھی, تو فرق کیا پڑے گا؟ شہید بہشتی سے کسی نے ایسا کوئی پوچھا سوال, تو وہ پلٹ کے بیچارے بڑے عالم شہید بہشتی پلٹ کے کہنے گے یہ بتاؤ اس سے تمہاری قبر میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کون سے پرندے تھے. نہیں ہونا ہے تو پھر مجھے بتاؤ اس سے تمہیں کیا ملنا ہے اس سوال سے. اگلا سوال صحیح ہے, بندے کو صحیح عبد بننے کے لیے کون سے اعمال بجا لانے چاہیے؟ اگلا سوال صحیح. ہاں عبد بننا ہے, ایک کام کرے, جو کچھ کر رہا ہے خدا کی رضایت حاصل کرنے کے لیے کرے. جو کچھ کر رہا ہے, مثلا جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, بیک آف دی مائنڈ میرے دماغ میں یہ ہونا چاہیے یہ خدا کی خاطر ہے, یہ خدا کی خاطر ہونا چاہیے. اتنا شدید ہونا چاہیے یہ تصور کہ ایک لہجے کے لیے ذہن سے نہ نکلے کہ یہ خدا کی خاطر تھا. اور میں بتا رہا ہوں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے. مثلا میں بولنے لگا میرے دماغ سے نکل گیا, آپ سنتے تھے تھوڑی دیر میں آپ کے دماغ سے نکل گیا کہ یہ خدا کی خاطر ہے. مسلسل یہ بات ذہن میں رہے کہ سب خدا کی خاطر ہے, عبد الہی بنتا رہے گا. توحید افعالی ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم میرے کچھ فلاں دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غم حسین پہ روتے کیوں ہیں جبکہ یہ امتحان تو خدا کی طرف سے ہیں. یہ رونا خود خدا کے حکم سے ہے. کیسے خدا کے حکم سے ہے؟ خود رسول خدا کی سنت ہے. مثلا رسول خدا نہیں روئے امام حسین کے غم میں, روئیں پھر سنت الہیہ نہیں بنی, سنت نبوی نہیں بنی. سنت نبوی امیر المومنین روئے ہیں, بی بی سیدہ روئی ہیں, یہ تمام لوگ اس غم میں روئے ہیں. یہ سنت جاریہ نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں کیا, تمام انبیاء سید الشہداء کے غم میں روئے ہیں, جیسا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. نہ ہوتا بس اتنا ہوتا کہ سید الشہداء روئے, بہت تھا ہمارے لیے, رسول خدا روئے.
مسند احمد ابن حنبل کے اندر وہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں کبھی کبھی، یعنی کافی جگہ پہ پڑھ چکا ہوں کہ رسول خدا کس طرح گریا کرتے تھے سید الشہداء کے غم میں کہ میرا یہ نواسہ اس طرح سے مارا جائے گا۔ مشہور روایات اہل تسنن کے پاس ہیں۔ اگر سنت نبوی ہے تو میں کس نے کہا کہ سنت نبوی کو ترک کرو؟ کس نے اجازت دی؟ اور اگر ایک آدمی کہے میرے دل میں عقیدت ہے، اب سے بات رونے کی ہے، روں یا نہ روں، تو میں نے کہا رونا بھی سنت نبوی ہے۔ اور اگر کوئی عقیدت اور احترام کی بات کرے تو سنت نہیں ہے، واجبات میں سے ہے۔ اور عقیدت اور احترام کی بات کر رہا ہے تو پھر واجبات الہیہ میں سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں سے واجبات خدا ہے۔ ان کی اطاعت، ان کا احترام، ان کے ساتھ عقیدت واجبات الہیہ میں سے قرار پائیں گے۔ ابھی تو بات صرف آنسو بہنے کی تھی نا، کہ آنسو بہانا کیسا ہے؟ آنسو بہانا سنت نبوی ہے، عقیدت و احترام واجبات الہیہ میں سے۔ کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عقیدت و احترام سے پیش نہیں آیا، اس نے واجب الہی کو ترک کیا ہے، جہنم کا راستہ کھلے گا۔ لکھا آپ نے کہا تھا کہ کائنات منظم ہے اور ہر چیز متاثر ہوتی ہے، جیسے کہ پیٹرول کا استعمال، اوزون میں تبدیلی، کینسر وغیرہ۔ تو پھر اس قدرتی معدنیات کا استعمال کیسے کیا جائے، مثلا تیل، پیٹرول وغیرہ؟ اس کا ایک ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہماری اس ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فوسل فیول کا استعمال دنیا میں کتنے پرسنٹیج کریں گے تو کیا حاصل ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں انسان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرے گا کہیں نہ کہیں ظلم کرے گا۔ جہاں میں اور آپ اپنی نفسانی خواہش، مثلا میرے سامنے کھانا رکھا تھا، الل قاعدہ آدھی پلیٹ سے پیٹ بھر رہا تھا، میں نے پوری پلیٹ کھائی، یہ جو آدھی پلیٹ کھائی زیادہ کھائی، یہ ظلم کیا کسی کے اوپر۔ کس پہ ظلم کیا؟ بہت ساری چیزوں پہ ظلم کیا۔ ایک اپنے اوپر ظلم کیا، ضرورت زیادہ کھا لیا۔ دوسرا، یہ جو ریسورسز تھے، اتنا گندم یا اتنا چاول، اس پہ ظلم کیا، یہ کہیں سے ضائع کر دیا نا میں نے، یہ ظلم کیا میں نے۔ تو ذرا سا آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلے، کہیں نہ کہیں ظلم ہوا۔ اور یہ امریکی قوم یہ نفسانی خواہشات پہ چلنے کی ماہر ہے، ہر معاملے میں نفسانی خواہشات پہ چلوایا گیا ہے، تو یہ ظالموں کی انتہا میں پہنچ رہا ہے۔ لکھا ہے توحید کے عنوان پر کوئی اچھی کتاب کا نام بتائیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی عقائد کی ایک کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک بہت اچھی کتاب ہے قرآنی معارف نام کر کے، اردو میں ترجمہ ہوئی بھی، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں ایک جگہ پہ توحید کا بہت اچھا بیان آیا ہوا ہے۔ توحید کی جو اقسام ہم نے 4 لکھی ہیں، وہ شاید وہاں پہ انہوں نے 9 قسمیں بیان کی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت بیان، اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا، قرآنی معارف۔ لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ توحید افعالی یعنی ہر چیز خدا کی طرف سے، تو خیر و شر کا جو عقیدہ ہے، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے، وہ سنی عقیدہ، اس عقیدے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے لکھا ہے اہل تسنن کا عقیدہ۔ اصل ہمیں ایک بات سمجھ میں، یعنی وہاں جو ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کائنات میں کچھ خیر ہے کچھ شر ہے۔ ہم اصل اس عقیدے کی معتقد نہیں ہیں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ خیر ہے۔ اب آپ کہیں گے مثلا شہادت امام حسین کون سی خیر ہے، کون سی برکت ہے اس کے اندر، کون سی خوبی ہے؟ خوبی نہیں ہے۔ یزید کی طرف سے دیکھو گے شر ہے، خود واقعے کو دیکھو، سید الشہداء جس کمال انسانی پر پہنچے اس پہ کوئی بشر نہیں پہنچا، یہ خیر نہیں ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ توحید کے جس مقام پر پہنچی ہیں اس پر کوئی نہیں پہنچا، خیر نہیں ہے۔ جس بی بی نے یہ جملہ کہا ہے وما رأینا الا جمیلا، اس سے پوچھو خیر ہے یا نہیں۔ ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا بی بی نے؟ حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خیر نہیں ہے، سب کچھ بھلائی ہے۔ شر اس بدبخت کے لیے، یزید ابن معاویہ کے لیے، اس کے اعوان و انصار کے لیے، لیکن یہاں خیر ہی خیر ہے، یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں 1400 سال سے تو میں اور تم سمیٹ نہیں پا رہے، اس کے صدقے میں تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ خیر نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ کتنوں کی شفاعت سید الشہداء کریں گے، یہ بھلائی نہیں ہے۔ کتنوں کو سید الشہداء نے سرفراز کر دیا اب تک، یہ بھلائی نہیں ہے۔ سب بھلائی ہے، سب خیر ہے، شر اس بدبخت کے لیے جس نے اپنے ہاتھ سے انتخاب کی۔ لکھا ہے جو آپ نے فرمایا کہ مستقبل کا کیریئر یا فیوچر پلاننگ وغیرہ کرنا شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ ارے پھر گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کب کہا فیوچر پلاننگ کرنا شرک میں شامل ہوتا ہے؟ میں نے کہا فیوچر پلاننگ اللہ کے حکم سے نکل کر اپنے حکم سے چلانا، یہ شرک میں شامل ہوتا ہے۔
فیوچر پلاننگ کرنا شرک نہیں ہے. مثلا میں فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں, مثلا کیا فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں؟ دیکھیے صاحب, فیوچر پلاننگ کرتے ہیں وہ یہ ہے, پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ مثلا 15 کروڑ لگا لیتے ہیں, منٹوں منٹوں بڑھتی رہتی ہے, 12 کیا کریں 15 کروڑ لگا لیے. اس میں اہل بیت کے ماننے والے کتنے ہیں؟ 20% لگا لیتے ہیں, صحیح ہے, تھوڑا سا نیچے کر کے لگائیں تو 3 کروڑ ہو گئی اہل بیت کی آبادی, اہل بیت کے ماننے والے 3 کروڑ ہو گئے. اب یہ 3 کروڑ کے اندر اگر ایک ایک خاندان ڈھونڈیں, صحیح ہے, تو مثلا 5 سے تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں خاندان مل جائے, تو ہو گئے کتنے خاندان؟ 60 لاکھ خاندان ہو گئے, صحیح ہے. ہر خاندان کے اندر 3 بچے ہوں تو 180 لاکھ بچے ہمارے سامنے آ گئے. ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ کتنے اسکول ہیں, کتنے مدرسے ہیں, کتنے مولوی ہیں, کتنے دینیات سینٹر ہیں؟ کچھ ہے؟ یہ فیوچر پلاننگ ہے. ان مظلوموں نے کیا کیا ہے؟ یہ 2 کروڑ اتنے بچوں نے 180 لاکھ بچوں مارے گئے نا بیچارے, جہالت میں پھنس گئے نا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جو جس کے پاس علم ہے اور پیسہ نہیں ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اور علم نہیں ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, دونوں ذمہ دار. یہ بچے قیامت کے دن گردن پکڑ لیں گے ہماری, کیا کیا تم نے ہمارے دن. اب میں اور تم کہیں گے کہ ہم تو مشغول تھے, ہم صبح کو جاتے تھے 8 بجے واپس آتے تھے, ہم تو اپنی جاب سے فارغ نہیں تھے. یہ عذر ہے؟ خدا قبول کر لے گا؟ آپ کہیں گے میں تھوڑی جاؤں گا میر پور خاص بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. اچھا میر پور خاص نہیں, کراچی میں تو کہیں جا سکتے تھے, کتنی جگہ گئے, کتنی دفعہ جا کے دیکھا ہے بچے کہاں ہیں, کیا کرنا ہے, کیا کیا ہے؟ کراچی میں آبادیاں نہیں ہیں. کتنے لوگوں نے یہ ہمت کی کہ جائے مختلف شیعہ آبادیوں کے اندر دیکھیں, جہاں پہ دیکھیں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچوں کو کون پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا ہے, کیوں نہیں پڑھا لیا. ہمت دکھاتے, 5-10 آدمی چلے جاتے, چھوٹا سا دینیات سینٹر بنا لیتے, کچھ تو سکھا دیتے. نہیں کیا تو کون ذمہ دار ہے؟ آج میں کہوں مثلا میں آپ کو لے کے چلوں گا بلوچستان, آپ وہاں ساحل سمندر میں تفریح کرنے جائیں گے, 200 کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کر کے ایک جزیرے پر پہنچیں گے, وہاں تفریح کریں گے, بھاگے بھاگے جاتے ہیں. خدا کی راہ میں چلے جاتے, خدا کی راہ میں ڈرائیو کرتے ہوئے دور تک جاتے, چھٹی کے دن ایک دینیات سینٹر چلا دیتے, 20-25 بچے جمع کرتے, انہیں دین و خدا سکھا دیتے. اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اس کا پیٹ بھر دیتے. یہ تو کر سکتے تھے, نہیں کیا نا. یہ بچوں کو کون جواب دے گا؟ یہ اس کو کون منع کر رہا ہے؟ تو یہ انہوں نے لکھا یہ جو معصومین کی طرف سے روایت کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو آنے والے وقت کے لحاظ سے, یا یہ سوچ کے قبر میں کیا کر کے جاؤ گے, یا قیامت کے دن کے بارے میں مستقبل کا سوچنا. اب دیکھیں نا سب غلط ہو گیا. میں نے کب کہا فیوچر پلاننگ غلط ہے؟ میں نے کہا ہے وہ جو ہم کیریئر کو چوز کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے, اپنی مرضی چلاتے ہیں, یہ شرک ہے. اللہ کی رزاقیت میں شرک کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں رزق خدا نہیں دے سکتا, میں دوں گا. رزق خدا نے دینا ہے, ہم نہیں دے سکتے. لکھا میں عقائد پر علم و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیسے, جبکہ وسائل بھی میسر نہیں ہیں. عقیدے پہ علم و معرفت حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو مطالعہ ہوگا کہ کچھ پڑھیے, مستند علماء کی کتابیں پڑھیے, تاکہ آپ کے سامنے کم سے کم الفاظ میں واضح ہو جائے یہ ہے کیا. پھر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اس پر پریکٹس کرنا شروع کر دیجیے, آہستہ آہستہ اس کے اوپر پریکٹس کرنا شروع کر دیجیے. کہاں موقع آیا, خدا یا غیر خدا, خدا کو لیجیے, اپنے نفس کے اوپر بوجھ دیجیے, اپنے نفس کو اس بات کی عادت ڈلوائیے کہ میں خدا کی خاطر کام کروں. آہستہ آہستہ یہی عقائد آپ کے اندر مضبوط ہوتے جائیں گے. سید الشہداء کے راستے کو لیجیے. سید الشہداء کے غم میں آپ آنسو بہائیں, ان کے غم میں گریا کریں, اسی وقت ان سے یہ بھی مانگیں مولا آپ حقیقی عقائد سکھا دیں, عقیدہ دے دیں, اصلی عقیدہ دے دیں. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس دنیا کے اندر بہت کچھ سچے عقیدے کے اوپر منحصر ہے. اس دنیا کے اندر بہت کچھ صحیح عقیدے کے اوپر ہے. غلط عقیدہ وہاں بہت مصیبت ڈھائے گا. غلط صفات تو شکل بدلیں گی, غلط عقیدہ نہیں معلوم کیا بدل دے گا, یہ ہمیں نہیں معلوم. غلط صفات سے شکل بدل جاتی ہے, انسان نہیں ہوتا کچھ اور بن جاتا ہے. غلط عقیدہ ہو کیا بنے گا نہیں معلوم, پھر کیا ہوتا ہے, کس عذاب جہنم کا شکار ہوتا ہے. لہذا خدا نے متعال فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں,
جہنم کی آگ نہیں ہے، ان کو جہنم کی آگ جلاتی ہے یہ نہیں ہے. تو 3 لیول ہوگا نا، ایک وہ ہے جس کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے، ایک وہ ہے جو جہنم کی آگ ہے، ایک وہ ہے جو جہنم کا ایندھن ہے. لطف ہمارے اور آپ کے اوپر ہوگی اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ہم سب اس راستے میں شدت سے محتاج ہیں ان کے الطاف کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ محور کائنات وہی حجت خدا ہے، ان کی نظر لطف سے یہ ساری چیزیں حل ہونی ہیں. کسی بندے کے اندر بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی عقل سے صحیح عقائد کے اوپر پہنچ جائے. ہم میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ عقائد حقہ کو حاصل کر لے. یہ طاقت صرف ان کے فیض و کرم سے حاصل ہونی ہے. تو مانگنے کی جگہ یہ جگہ ہے کہ اس حجت خدا سے طلب کیا جائے کہ مولا آپ کے صدقے میں. ہم نادان لوگ علم پہ جا کر نوکریاں مانگ لیتے ہیں، ہم نادان لوگ مولا کے نام کے اوپر 4 سکے مانگ کے آ جاتے ہیں. کوئی نہیں آتا مولا کے نام پر ان کی مودت مانگ کر آئے، ان کے صحیح عقیدے کو مانگ کر آئے، ان کی راہ و رسم زندگی کو مانگ کر آئے، ان کی راہ میں شہادت کو مانگ کر آئے. مانگتے ہیں لوگ، کم مانگتے ہیں یہ چیزیں، یہ مانگنے کی چیزیں. باقی یہ 4 سکے تمہارے پاس رہے یا اس کافر و منافق کے پاس رہے، اس میں کیا فرق پڑا؟ وہ 4 سکے اس نے اٹھائے، تم نے اٹھائے. 20 سال بعد تم بھی قبر کے اندر، وہ بھی قبر کے اندر. الٹا بار مصیبت تمہارے ہاتھ کے اوپر آ گیا. تو یہ مانگنے کی چیز جو اصلی ہے وہ یہ ہے، ان کے راستے سے، ان کے در سے صحیح عقیدہ مانگا جائے، صحیح عمل مانگا جائے. جو زندگی بچ گئی ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کے راستے پہ چلنا مانگا جائے. یہ وہ چیز ہے جو واقعی مانگنے کی چیز ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.